بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: واتبعوا عطف على نبذة. واتبعوا یہ نبذہ پر عطف ہے. پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ. جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تو ان لوگوں نے، ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اور کیا کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کی، نبی کی پیروی نہیں کی، بلکہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، بلکہ انہوں نے اتباع کی اس کی جس کی شیاطین اتباع کرتے تھے. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی. کس چیز کی اتباع کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جس کی شیاطین اتباع کرتے تھے. تتلو اے تلت الشیاطین، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے اتباع کرنے کے، تلاہ یتلو اے تبعہ، جس کے شیاطین اتباع کرتے تھے اس کی ان لوگوں نے اتباع کی. ایک معنی ہے تلت اے تکذیب تفتری، جو شیاطین گڑھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ان کی ان لوگوں نے اتباع اور پیروی کی. اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتباع اور پیروی نہیں کی، بلکہ شیاطین کی پیروی کی. شیاطین جو گڑھتے تھے اپنی طرف سے باتیں، ان باتوں کی انہوں نے پیروی کی. تلت الشیاطین، کچھ لوگ اس کا معنی تلاوت کا کرتے ہیں، تقرؤ کا معنی، تو معنی صحیح نہیں ہے کہ جو شیاطین پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ جو شیاطین گڑھتے ہیں. تفتری کا معنی جو شیاطین گڑھتے، تکذیب جو جھوٹ بولتے ہیں، یا تبعو کا معنی جو شیاطین جس کی پیروی کرتے ہیں اس کی ان لوگوں نے پیروی کی، اتباع کی. علی ملک سلیمان، علی بمعنی فی کے ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سلطنت کے زمانے میں شیاطین جو کچھ گڑھتے تھے، شیاطین جس چیز کی اتباع اور پیروی کرتے تھے اس چیز کی ان لوگوں نے اتباع اور پیروی کی. من السحر، یہ من بیانیہ ہے. من السحر، کس چیز کی یہ شیاطین اتباع کرتے تھے؟ جادو کی. یا کس چیز کو شیاطین گڑھتے تھے؟ اگر تتلو کو ہم تلت بمعنی یعنی تکذیب اور تفتری کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ کیا گڑھتے تھے شیاطین؟ جادو کی باتیں گڑھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ. اب یہاں سے آگے یہ جو تفسیر ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، تو یہ اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِّعَ مُلْكُهُ. وَكَانَتْ کا فاعل شیاطین ہے، اور شیاطین نے اس کو، جادو کو دفن کر دیا تھا. تحت کرسیہ، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے. لما نزع ملکہ، جب ان سے ان کی بادشاہت چھین لی گئی ہے. اس میں پھر بنی اسرائیل کے یہ اسرائیلی روایتوں میں مختلف قصے کہانیاں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے متعلق، اور کس طرح سے وہ حکومت کرتے تھے جنوں پر، شیاطین پر، چرند پرند پر وغیرہ. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے یہ جادو کی باتیں دفن کر دی تھی جب ان سے ان کی بادشاہت چھین لی گئی. تو بادشاہت ان سے چھینی ہونی نہیں تھی، یہ سب جو ہے
قصے کہانیاں یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، بادشاہت ان سے نہیں چھنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو عطا ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوئی، نہ عطا ہوگی۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے کہ ان لوگوں نے شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے جادو کی باتیں دفن کر دی تھی، چنانچہ جب ان کی وفات ہو گئی تو وہی اکھاڑ کر جو ہے لوگوں کو دکھائی کہ دیکھو سلیمان ان جادو کے ذریعے تم پر حکومت کرتا تھا، ان جادو کی باتوں کے ذریعے۔ او کانت تسترق السمع، یا دوسری بات یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے، یا یہ کہ کانت تسترق السمع، یہ شیاطین چوری کر لیتے تھے، تسترق السمع چپکے سے سن لیتے تھے، وہ ہے یعنی شیاطین جو ہے اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ آسمان میں جا کے یہ جنات، یہ شیاطین، یہ وہاں سے کچھ باتوں کو چپکے چپکے سنتے ہیں، اور کوئی بات ان کو مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری جھوٹ بات ملا کر کے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو یہ القاء کر دیتے ہیں، وہی کر دیتے ہیں ان کی طرف شیاطین۔ تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ او کانت تسترق السمع، یا یہ کہ یہ شیاطین کچھ باتوں کو چپکے سے سن لیتے تھے، حاصل کر لیتے تھے، یا چوری سے سن لیا کرتے تھے، وتضم الیہ اکاذیب، اور جو بات سنتے تھے اس کے ساتھ اور بہت ساری اکاذیب اور جھوٹی باتیں ملا لیا کرتے تھے۔ وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ، کہانہ کاہن کی جمع ہے، کاہنوں کی طرف پھر ان کا القاء کرتے تھے، انہیں ڈال دیتے تھے، جو باتیں سنتے تھے اور ان باتوں کے ساتھ مزید جھوٹ باتیں کاہنوں کی طرف القاء کر دیں، فَيُدَوِّنُونَ، چنانچہ کاہن ان باتوں کو مدون کر لیتے، لکھ لیتے تھے، اور لکھ کر کے پھر اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ وَفَشَاءَ ذَلِكَ، یہ بات جو ہے عام ہو گئی، منتشر ہو گئی، وَشَاءَ، اور یہ بات پھیل گئی، أَنَّ الْجِنَّ، کہ جن، تَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ جنات یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، چونکہ جنات اوپر سے کوئی بات سن لیتے تھے چپکے سے اور آ کے ادھر کائنوں کو بتلا دیتے تھے، تو یہ بات عام ہو گئی کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، اس وجہ سے بات عام ہو گئی۔ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جو ان کاہنوں نے لکھی تھی ان کو جمع کیا اور ان کو دفن کر دیا۔ فَلَمَّا مَاتَ، جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دلت الشیاطین علیہ الناس، چنانچہ شیاطین نے لوگوں کی رہنمائی کی اس کی طرف جو سلیمان علیہ السلام نے دفن کیا تھا۔ شیاطین نے بتلایا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے فلاں جگہ یہ جادو کی باتیں دفن کی ہوئی ہیں، فاستخرجوها، لہذا تم نکالو ان کو جو انہوں نے دفن کی ہوئی ہیں، چنانچہ انہوں نے فاستخرجوها، انہوں نے ان کو نکالا، فوجدوا فیہا السحر، چنانچہ انہوں نے اس میں جادو کی باتیں پائی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو شیاطین نے لوگوں کو ابھارا، بتلایا کہ دیکھو فلاں جگہ جادو کی باتیں دفن کی ہوئی ہیں، ان کو نکالو جن کے ذریعے تمہارے اوپر سلیمان علیہ السلام جو ہے بادشاہت کیا کرتا تھا۔ فقالو، لوگوں نے کہا، شیاطین نے کہا، انما ملککم بہذا، انہی کے ذریعے وہ تم پر بادشاہت کرتا تھا، تم پر حکومت کرتا تھا، فتعلموہ، لہذا تم اس کو سیکھ لو، فتعلموہ، چنانچہ انہوں نے اس کو سیکھ لیا، ورفضوا کتب انبیائہم، اور انہوں نے اپنے نبیوں کی کتابوں کو رفض کر دیا، ورفضوا کتب انبیائہم، اپنے نبیوں کی کتابوں کو انہوں نے رفض کر دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تو جو بات پیچھے گزری ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے نبذ فریق منہم کتاب اللہ ہے، تو ان میں سے ایک فریق نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور شیاطین کی باتوں کی انہوں نے اتباع اور پیروی کی۔ تو یہاں پر یہ باتیں جو مذکور ہیں یہ سب جو ہے مستند باتیں نہیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، البتہ اتنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ سلیمان جو ہے ایک بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے جادو کے ذریعے لوگوں پر حکومت کی تھی، ایسا
یہودی لوگ اعتقاد رکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی اور رسول گزرے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے سلیمان علیہ السلام۔ لیکن یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف بادشاہ مانتے ہیں، اور بادشاہ بھی کیسے مانتے ہیں کہ جادوگر مانتے ہیں، اور جادو اسلام میں دین میں کفر ہے۔ تو اسی کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قال تعالی تبریۃ لسلیمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی براعت کرتے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیتے ہوئے، وردًا علی الیہودی، اور یہودیوں پر رد کرتے ہوئے، فی قولہم ان کے اس قول میں، انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء، دیکھو یہودی لوگ کیا کہتے تھے، انظروا الی محمد، دیکھو محمد کی طرف دیکھو، یذکر سلیمان فی الانبیاء، سلیمان کو نبیوں میں ذکر کرتا ہے، انبیاء میں شمار کرتا ہے، وما کان الا ساحرا، اور سلیمان علیہ السلام نہیں تھے مگر جادوگر۔ ایسا وہ لوگ کہتے تھے، یہودی لوگ کیا کہتے تھے کہ سلیمان تو جادوگر تھا، جادوگر بادشاہ تھا، ایسا کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے عظیم نبی رسول گزرے ہیں۔ تو ان کے اس قول کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اے لم يعمل السحر، مطلب جادو کا عمل انہوں نے نہیں کیا، لأنه کفر، اس لیے کہ جادو کا عمل کرنا یہ کفر ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، جادو کی باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کیا، اور شیاطین نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، باتوں کو چوری کیا ادھر سے ادھر، اس میں اکاذیب ملا کر کے باتوں کو پھیلایا۔ ولیکن بالتشدید والتخفیف، ولیکن الشیاطین، لیکن تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے۔ اگر تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لیکن الشیاطین پڑھیں گے، اس لیے کہ لیکن یہ اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، تو پڑھیں گے ولیکن الشیاطین کفروا۔ اور اگر ولیکن پڑھیں گے تخفیف کے ساتھ ولیکن، تو ولیکن یہاں پر یہ تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو سکون ہو جائے گا، اور یہاں پہلے سے سکون ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے نون کو کسرہ دے کے پڑھیں گے ولیکن الشیاطین، پھر شیاطین کو نصب نہیں رہے گا بلکہ شیاطین پر رفع ہو جائے گا ولیکن الشیاطین، تو لیکن جو ہے پھر یہ حروف ناصبہ میں سے نہیں رہے گا بلکہ حرف استدراک ہو جائے گا۔ ولیکن الشیاطین، اگر تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ولیکن الشیاطین کفروا، تو شیاطین مبتدا ہو جائے گا، کفروا اس کی خبر ہو جائے گی۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کیسے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، شیاطین یہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ الجملۃ حال من ضمیر کفروا، یہ جملہ یعلمون الناس السحر، یہ جملہ کیا ہے، یہ حال ہے کفروا کی ضمیر سے، مطلب کیا ہوا کہ لیکن شیاطین نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، یعلمون الناس السحر، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہوئے کفر کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ جادوگر لوگوں کو وہ باتیں بھی سکھلاتے تھے جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر، مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی، اَيْ أُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ، یعنی ان کو جادو کا الہام کیا گیا دو فرشتوں کو۔ وَقُرِيَ بِكَسْرِ اللام، اور ایک قرأت میں اس کو لام کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھائے، یعنی ملکین، ملکین جب پڑھتے ہیں ملک تو بادشاہ، تو دو بادشاہوں پر جو بات نازل کی گئی، جو الہام کیا گیا جادو کی باتیں، وہ باتیں بھی شیاطین لوگوں کو سکھلاتے تھے۔ تو یہاں پر اس میں دو قرأت ہیں، ملکین اور ملکین۔ اگر ملکین ہے دو بادشاہوں پر تو مسئلہ واضح ہے، لیکن اگر ملکین ہے دو فرشتوں پر
تو پھر دو فرشتوں پر جو جادو کی باتیں نازل کی گئی، کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا اور ان کو جادو سکھلا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ تم لوگوں کو جادو سکھلاؤ، لیکن جادو سکھلانے سے پہلے لوگوں کو بتلا دینا کہ ہم جو کچھ سکھلا رہے ہیں یہ کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے مت سیکھو۔ لیکن لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی، اور ان لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کفر کا ارتکاب کیا۔ تو یہ شیاطین نے کفر کیا اور لوگوں کو کفر اور جادو کی باتیں سکھلاتے تھے، اور وہ باتیں بھی سکھلاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ الکائنین ببابل، یہ فرشتے کہاں رہتے تھے؟ بابل شہر میں رہتے تھے۔ بابل، بابل میں کے شروع میں جو با ہے، بابل، یہ با فی کے معنی میں، یعنی فی بابل۔ الکائنین فی بابل، کائنین رہتے تھے فی بابل، بابل میں۔ بابل یہ شہر کا نام ہے۔ بلد فی سواد العراق، عراق کے مضافات میں، عراق کے حدود میں یہ ایک شہر کا نام ہے بابل۔ ببابل ہاروت و ماروت، ان دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا۔ بدل، یہ بدل ہے، ہاروت ماروت بدل ہے، او عطف بیان یا عطف بیان ہے، للملکین، ملکین، ملکین سے بدل واقع ہے یا ملکین کا عطف بیان ہے؟ یعنی ملکین کا عطف بیان مطلب اسی کی وضاحت اور اسی کا بیان ہو رہا ہے ہاروت اور ماروت سے، ہاروت اور ماروت سے ملکین کا بیان ہو رہا ہے، ملکین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ملکین سے کون مراد ہیں؟ ملکین سے ہاروت اور ماروت مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ہما ساحران کانا یعلمان السحر، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت یہ دو جادوگر تھے جو لوگوں کو جادو کی باتیں سکھلاتے تھے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ ملکانی، ہاروت ماروت یہ دو فرشتے تھے، انزلا انہیں نازل کیا گیا تھا لتعلیمہ، جادو سکھلانے کے لیے، ابتلاء آزمائش کے طور پر، من اللہ، اللہ کی جانب سے، للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آسمان سے اتارا تھا کہ دیکھو کون آزمائش میں، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے سامنے بڑی آزمائش تھی کہ ان کے فرشتے موجود ہیں اور انہیں جادو سکھا رہے ہیں، لیکن لوگوں نے جو ہے کفر کیا اور ان سے جادو سیکھا، حالانکہ وہ وضاحت کر دیتے، کہہ دیتے کہ مت سیکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے، جو ہم سکھا رہے ہیں یہ سکھانا جو ہے، یہ سیکھنا جو ہے اچھا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے سیکھتے، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور یہ جادوگر نہیں سکھلاتے تھے، یہ دونوں فرشتے نہیں سکھلاتے تھے، من زائدہ ہے، احدن کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ دونوں کہہ دیتے، لہو نصحن، اس کے لیے نصیحت کے طور پر یہ دونوں فرشتے کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم لوگ فتنہ یعنی آزمائش ہیں، فتنہ معنی آزمائش، بلیہ من اللہ، اللہ کی جانب سے بلیہ ہے لوگوں کے لیے، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، امتحان ہے، لیمتحنہم بتعلیمہ، تاکہ وہ ان کا امتحان لے اس کی تعلیم کے ذریعے، جادو کی تعلیم اور اس کی سیکھ کے ذریعے ان کا امتحان لے۔ فمن تعلمہ کفر، چنانچہ جس نے بھی جادو کو سیکھا، اس کی تعلیم لی، کفر، اس نے کفر کیا۔ ومن ترکہ، اور جس نے جادو کو ترک کر دیا، اس کو سیکھا نہیں، فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ یہ امتحان کا یہاں پر فارمیٹ اور فارمولہ بیان ہو گیا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوگا، کون امتحان میں ناکام ہوگا۔ امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو جادو نہیں سیکھے گا، جادو کو چھوڑے گا، جادو سے دور رہے گا، وہ مومن اور وہی امتحان میں کامیاب ہوگا، آزمائش میں۔ اور جو شخص جادو سیکھے گا وہ آزمائش میں ناکام ہے، نامراد ہے۔ تو وہ کہہ دیتے، ابھی آیت مکمل ہونے دیجئے۔
فلا تکفر انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ کہہ دیتے فرشتے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو، بتعلمہ، جادو کو سیکھ کر کے تم لوگ انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ فإن أبى إلا التعلیم علمہ، بس اگر کوئی انکار کرتا ہے، ہر دھرمی کرتا، ضد کرتا، نہیں مگر مجھے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، علمہ، تو اس کو وہ سکھاتے تھے۔ فإن أبى، بس اگر وہ انکار کرتے، بات نہیں مانتے، ان فرشتوں کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، تو الا التعلیم، نہیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، علمہ، تب یہ دونوں اس کو سکھلا دیتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، چنانچہ یہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، فَيَتَعَلَّمُونَ، يتعلمون، وہ سب سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ باتیں سیکھتے تھے جس باتوں کے ذریعے، جن جادو کی جن باتوں کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے تھے بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ زوجتن نہیں ہے، زوج آیا، اس لیے کہ زوج قرآن پاک میں زوجتن کا لفظ نہیں آیا، زوج ہی آیا ہے بیوی کے لیے بھی۔ تو مر یہ مذکر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرأتن عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے، تو مرد کا زوج، اس کا جوڑا، زوج مرد ہوتا ہے جوڑا، اس کا جوڑا اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو ایسی باتیں سیکھتے تھے جن باتوں کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ جادوگر، کاہن وغیرہ اس طرح کی چیزیں آج بھی کرتے ہیں، اس طرح کا عمل آج بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ دشمنی میں ایسا کرتے ہیں، کسی کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان، ان کے درمیان جو ہے جادو کرا دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے دشمنی ہو جائے، پیار محبت ختم ہو جائے۔ پھر جو ہے اس سے جادوگر کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے وہ جادوگر یا کاہن کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ اس عمل کا توڑ نکال دیتا ہے اور ان کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ ناجائز شرکیہ کفریہ اعمال کرتے ہیں اور شرکیہ کفریہ اعمال کے ذریعے سے وہ ایسے کام انجام دے پاتے ہیں۔ بِأَن يُبَغَّضَ كُلٌّ إِلَى الْآخَرِ، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے وہ بغض کرتا اور اس سے نفرت کرتا، ایسی باتیں ان کو سکھلاتے تھے۔ ہر ایک یعنی میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، دونوں ایک دوسرے سے نفرت، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ ایک نفرت کرے، ایک پیار کرے تو چلو تھوڑا بہت، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے جو ہے دونوں میں بہت زیادہ دوری اور بہت زیادہ ان میں تفرقہ ہو جاتا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، چنانچہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ باتیں جن کے ذریعے تفریق کی جاتی ہے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا هُمْ السَّحَرَةُ، سحرہ یعنی ساحر کی جمع ہے جادوگر، اور نہیں ہے جادوگر بِضَارِّينَ نقصان پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے، بھی اے بالسحر جادو کے ذریعے، من زائدہ ہے، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، الا باذن اللہ اے بارادۃ اللہ، یعنی یہ جو جادوگر لوگوں کو جو نقصان پہنچاتے تھے، یہ نقصان ایسا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے نقصان پہنچا دیں، جس کے درمیان چاہے تفریق کر دیں۔ اللہ رب العالمین کی جب تک اجازت نہ ہو، اللہ کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، مشیت نہ ہو، تب تک جو ہے کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جادوگر کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچاتے، فی الآخرت، آخرت میں،
ولا ينفعهم، اور انہیں یہ باتیں نفع نہیں پہنچاتی تھی، وہ سحر، اور یہ باتیں کیا تھی؟ یہ جادو کی باتیں تھی، یہ جادو کا علم تھا جو انہیں نقصان پہنچا تھا لیکن نفع نہیں پہنچا تھا۔ آخرت میں نقصان پہنچائے گا، جادو کفر ہے، کفر کرو گے، کفر پر موت ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جس سے انہیں ضرر، جس سے انہیں نقصان ہوگا آخرت میں اور کچھ نفع انہیں نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ لام قسم، وَلَقَدْ میں لام قسم ہے، اور اللہ کی قسم تحقیق کہ علموا الیہود، یہود نے جان لیا، یہود کو اس بات کا علم ہو گیا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہود نے جان لیا اس بات کو کہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لمن اشترا، لام ابتدا ہے، معلقۃ لما قبلہا، لام جو ہے لام ابتدا ہے اور اپنے ما قبل، یعنی اس کا ما قبل کیا ہے؟ علم، اپنے ما قبل کو عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ معلقۃ لما قبلہا، اپنے ما قبل کو معلق کر رہا ہے۔ معلق کرنے کا مطلب ہے عمل کرنے سے، لفظی طور پر عمل کرنے سے اس کو روک رہا ہے۔ من کیا ہے؟ من موصولہ ہے، ومن موصولۃ، من موصولہ ہے، لام ابتدا ہے جو اپنے ما قبل کو عمل کرنے سے روک رہا ہے۔ علموا، یہود نے جان لیا، لمن اشتراہ، اشتراہ اختارہ او استبدلہ بکتاب اللہ، کہ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا یا جس چیز کو انہوں نے اللہ کی کتاب کے بدلے میں لیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی نصیب۔ خلاق یعنی نصیب فی جنہ، جنت میں کوئی نصیب، کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بدلے میں دنیا کو اختیار کیا، اللہ کی کتاب کے بدلے میں انہوں نے جادو کو سیکھا، انہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اس چیز کو یہودیوں نے جان لیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے وہ، ما شروا، ما بمعنی شیئن کے ہے، یعنی ما کیا ہے؟ ما موصوفہ ہے، ما نکرہ موصوفہ ہے، اور کیا ہی بری چیز ہے، بیسا یہ افعال ذم میں سے ہے، مذمت کرنے کے لیے آتا کسی چیز کی۔ وَلَبِئْسَ، اور کیا ہی بری چیز ہے وہ، شروا بمعنی باعو، بیچ دیا، بھی جس کے بدلے میں، انفسہم اپنے نفسوں کو، جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا وہ کیا ہی بری چیز ہے۔ اپنے نفسوں کو بیچ دیا مطلب ان کے نفسوں کا جو حصہ تھا، ان کے نفسوں کا جو آخرت میں نصیب، جو جنت تھا، اس کو انہوں نے بیچ دیا۔ کس کے بدلے میں بیچا؟ دنیا کے بدلے میں، جادو کے بدلے میں۔ انہوں نے جادو کو سیکھا، دنیا کی باتوں کو سیکھا اور آخرت کو بھول گئے۔ ما شروا به انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ اے الشارین، یعنی بائعین، بیچنے والے، شارین شرع سے اس میں فاعل ہے، کیا ہی بری، بیچنے والے۔ اے حدھا، یعنی اپنے نفسوں کے حصے کو، ہاں ضمیر نفس کی، انفس کی طرف لوٹ رہی ہے، من الآخرتی، آخرت میں سے جو ان کا حصہ ہے، جو ان کا نصیب ہے، ان تعلموہ، کہ انہوں نے اس کو سیکھا، جادو کو انہوں نے سیکھا۔ حیث اوجب لہم النار، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا کہ اگر تم جادو کو سیکھو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تو اس طرح سے ان کے لیے آخرت میں جنت میں جو ان کا نصیب تھا وہ نہیں ملے گا۔ لو کانوا یعلمون، کہ اگر وہ لوگ اس بات کو جان لیتے، حقیقت ما یصیرون الیہ من العذاب، اس حقیقت کو جان لیتے، ما یصیرون الیہ من العذاب ما تعلموہ، کہ اس عذاب کی حقیقت کو جان لیتے جس عذاب تک وہ جانے والے ہیں۔ ما یصیرون الیہ من العذاب، جس عذاب تک وہ جان لیتے، جس عذاب تک وہ جانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، جو عذاب ان کا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کی حقیقت کو اگر وہ لوگ جان لیں تو ما تعلموہ، تو اس کو وہ نہیں سیکھتے، اس جادو کو ہرگز وہ لوگ
نہیں سیکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے یہودی لوگ، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ، اگر یہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈر جاتے عقاب اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے، بترک معاصی ہی، اللہ کی معصیت کو ترک کر کے، کالسحر، جیسے کہ جادو، یہ اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، کفر ہے، اگر یہ جادو سے بچتے، ڈرتے، وجواب لو محذوف، اور لو کا جواب جو ہے، یہ جو لو ہے اس کا جواب جو ہے محذوف ہے، کیا ہے؟ اے لأصیبو، تو انہیں ثواب دیا جاتا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کی پکڑ سے لوگ ڈرتے، تو لأصیبو، تو انہیں ثواب دیا جاتا، لأصیبو، انہیں ثواب دیا جاتا۔ دل علیہ، جواب شرط محذوف ہے، لو کا جواب محذوف ہے، لو شرطیہ، اگر یہ لوگ ڈرتے تو انہیں ثواب دیا جاتا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو انہیں ثواب دیا جاتا، تو یہ جواب شرط محذوف ہے۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ دل علیہ لمثوبۃ، اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے، لمثوبۃ یعنی ثواب، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ لو کا جواب محذوف ہے اور وہ ہے لأصیبو، لمثوبۃ، تو ثواب ہوتا ان کے لیے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، وہ مبتدأ، یہ لمثوبہ، مثوبہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، واللام فیہ للقسم، اور لام اس میں قسم کے لیے ہے، من عند اللہ خیر، یہ اس کی خبر ہے مبتدا کی، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، خیر، تو ثواب اللہ کی جانب سے ان کے لیے بہتر ہوتا، مما، اس سے بہتر ہوتا جو شروا بہ انفسہم، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا تھا، اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، اپنے نفسوں کے حصے کو بیچ دیا تھا، اس سے بہتر ہے وہ ثواب جو اللہ کے پاس ہے، وہ بدلہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کہ اگر وہ لوگ جان لیتے، انہ خیر لما آثروہ علیہ، اگر وہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ یہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، لما آثروہ، تو وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے آخرت پر، لما آثروہ علیہ، تو جادو کو ترجیح نہیں دیتے، علیہ، اس پر جو ثواب اللہ کے پاس ہے، جو ان کے لیے اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، اس اجر ثواب پر ترجیح نہیں دیتے، اس کو، دنیا کو، جادو کی باتوں کو، کفر کی باتوں کو، اور نافرمانیوں اور معصیت کو ترجیح نہیں دیتے۔ لو کانوا یعلمون، یہاں پر یہ آیت جو ہے مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں باقی باتیں مکمل کریں گے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔